سورہ بقرہ آیت نمبر 116 اور رکوع نمبر 14، پارہ نمبر 1، آیت نمبر 116۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سبحانہ، اللہ ان سب عاجزی سے، ان سب باتوں سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، سب اس کے تابعدار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، ابتداءً پیدا کرنے والا ہے۔ بدیع اس کو کہتے ہیں ایک چیز بالکل اثر نو پیدا کی جائے، اثر نو جو چیز تیار کی جائے اس کو ابتدا کہتے ہیں، کہ جس چیز کی پہلے کوئی نظیر، پہلے کوئی مثال، پہلے کوئی جو ہے وہ اس کا کوئی اس کا نمونہ پہلے موجود نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جیسے گھر بناتا ہے تو اس کا پہلے نقشہ موجود ہوتا ہے، تو آسمان اور زمین کا پہلے کوئی نقشہ، ان کی کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ اللہ نے ان کو ابتداء پہلے تو اللہ ہی نے بنایا، وہ اللہ فرمانے بدیع السماوات والارض، نیا پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا، یعنی ابتداء اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، تو جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتا ہے، کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، فَيَكُونُ، پس وہ ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ، کیوں اللہ ہم سے بات نہیں کرتا، أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، كَذَلِكَ، اسی طرح قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہہ چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے، مِثْلَ قَوْلِهِمْ، انہی کسی بات، تشابہت قلوب، گویا ان دونوں کے دل، یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں اور اس سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، ان سب کے دل گویا ایک جیسے ہیں۔ قد بینا الآیات، تحقیق ہم واضح کر چکے ہیں اپنی نشانیاں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، ڈر سنانے والا بھیجا ہے، بنا کر بھیجا ہے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے جہنم والے، دوزخ میں رہنے والوں کی بات پوچھ نہیں ہوگی، جو اپنی مرضی سے ایسے اعمال اختیار کریں گے جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اور ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہود، وَلَا النَّصَارَىٰ، وَلَا نصارہ، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کے تابع ہو جائیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ، بے شک ہدایت تو اللہ کی ہے، ہدایت تو اللہ کی، جو اللہ کی ہدایت ہے، هُوَ الْهُدَىٰ، وہی حقیقی ہدایت۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور بالفرض ہو نہیں سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی تابعداری کریں، لیکن بالفرض فرما دیا کہ آپ اگر ان کی تابعداری کر بھی دیں، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، اللہ کی طرف سے وحی آ چکی، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کا پھر کوئی اللہ اس کے علاوہ جو ہے وہ حمایت کرنے والا کوئی اور مددگار کوئی نہیں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ، وہ اس کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتی، ایسے تلاوت کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، جب تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں تو یہی لوگ پھر اس پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، جو کوئی اس کا منکر ہوگا، اللہ کی کتاب کا، کلام اللہ کا جو بھی منکر ہوگا، فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان پانے والے، خسارے والے۔ ان آیت مبارکہ میں اقدام جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت کا تذکرہ فرمایا کہ یہ یہود نصارہ مشرکین وغیرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی ہے۔ تو جو یہود تھے وہ کہتے تھے عزیر علیہ السلام، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، 10ویں پارے میں اس کا تذکرہ آئے گا کہ یہود کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور جو عیسائی تھے وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور جو مشرکین تھے وہ کیا کہتے تھے کہ فرشتے جو ہے نا، فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ان سب کی تردید فرما دی۔ اور ایک بات سمجھنے کی ہے، اللہ نے آگے فرمایا کہ بل لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ اور پھر آگے یہ بھی فرما دیا کہ کل لہ قانتون، یہ سارے اس کے تابعدار ہیں، فرما بردار ہیں۔ پھر فرمایا کہ زمین و آسمان کا بنانے والا بھی اللہ ہے، اور پھر اللہ کا حکم، اللہ کسی کام کو کرنے چاہے تو اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں، بلکہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کسی کام کا حکم ارادہ کرتے ہیں تو بس صرف کن کہتے ہیں، کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی حاکمیت کیوں بیان کی گئی؟ یہ ان کی اس بات کی رد کے لیے کہ اللہ کی اولاد کوئی نہیں، صرف ایک بات کہ اللہ کی اولاد کوئی نہیں۔ کیوں کہ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو جو اولاد کا محتاج ہو، اولاد کا محتاج ہو، جو محتاج ہو اس کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، جو محتاج نہ ہو اس کو کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ اور پھر اولاد والد کی والدین کے جز ہوتا ہے، اور جو کل ہوتا ہے وہ جز کا محتاج ہوتا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا آفیسر کتنا بھی بڑا آفیسر ہو، اس کی وہ حاکمیت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ نیچے والے اس کی تابعداری نہ کریں۔ اگر نیچے والے اس کی تابعداری نہ کریں، اس کے ماتحت اس کی تابعداری نہ کریں، اس کی بات نہ مانیں، تو وہ اس کی حاکمیت نہیں چل سکتی، کوئی بڑے سے بڑا حاکم کیوں ہو۔ مثال کے طور پر کسی ملک کا بڑا بادشاہ ہے تو اس کے وزراء اس کی تابعداری کریں گے، اس کے ماتحت رہیں گے، اس کی بات مانیں گے تو اس کی بادشاہت بھی قائم رہے گی۔ اگر اس کے وزراء اس کی بات تابعداری نہیں کریں گے، اس کی بات نہیں مانیں گے تو اس کی بادشاہت بھی قائم نہیں رہ سکتی، وہ بادشاہت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس بات کے جواب کے لیے فرمایا کل لہ قانتون، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کسی کا محتاج ہے، زمین و آسمان کا محتاج ہے، نہیں، اللہ نے ان کو، یہ سب اللہ کے تابعدار ہیں، یہ سب اللہ کے تابعدار ہیں، اللہ کی مان کے چلتے ہیں۔ سورج روزانہ اللہ سے پوچھ کے نکلتا ہے کہ میں کس کس پر روشنی ڈالوں، اللہ کے حکم سے جس پر دھوپ پڑتی ہے، دھوپ کے شعائیں پڑتی ہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے پڑتی ہیں۔ اللہ کا حکم جس پر نہیں ہوتا اس پر دھوپ نہیں پڑتی، شعاع نہیں پڑتی، سورج موجود ہوتا ہے، شعاع نہیں پڑتی ہے، آپ دیکھتے نہیں ہو، بالکل سخت گرمی ہوتی ہے، اچانک بادل سامنے آ جاتے ہیں، چھاؤں پڑ جاتی ہے، شعاعیں آتی نہیں ہے، گرمی آتی نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے دیکھتے ہیں۔ روشنی دیتا ہے سورج، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ سب لہ قانتون، سب اللہ کے تابعدار۔ تو اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کے اندر احتیاج ہو، جو محتاج ہو۔ اللہ کس چیز کا محتاج؟ اللہ کو کسی چیز کی محتاجی ہے ہی نہیں، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت کی اولاد نہیں ہے، اللہ کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ یہ سب چیزوں کا مالک ہی اللہ ہے،
سب چیزوں کا مالک ہی اللہ، اللہ کو کیا چیز ضرورت ہے اولاد کی؟ اور پھر یہ سب اللہ کی حاکمیت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جو وہ لوگ ہیں نا جو کچھ نہیں جانتے، نہ سمجھ، ان پڑھ لوگ، وہ بتا کیا کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں ہے، آپ کی بات پہ ہمیں نا یقین نہیں آتا، آپ کی بات پہ ہمیں یقین نہیں آتا، یا تو اللہ ہم سے بات کرے نا، اللہ ہمیں بتلائے کہ یہ میرا نبی ہے، یہ میرا نبی ہے، اور یا پھر ایسا ہو نا، ایسا کریں آپ نا، تو فرشتہ آ جائے نا، فرشتہ وہ آ کے ہم سے بات کرے، ہمیں بتلائے کہ میں اللہ کی نشانی ہوں اور یہ اللہ کا نبی ہے، تم اس کی مانو، تو پھر ہم مانیں۔ اللہ نے فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، تمہاری جیسے جو تم وہ بات کرے اسی طرح تم سے پہلے لوگ بھی کہتے تھے، تم سے پہلے یہ لوگ بھی کہتے تھے، بنی اسرائیل بھی یہ کہہ چکے، بنی اسرائیل بھی یہ کہہ چکے، اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تشابہت قلوبہم، گویا ان کے دل ایک جیسے ہیں، جیسے ان کے بڑے تھے ویسے ان کے چھوٹے بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ وہ بھی یہ مطالبہ کرتے تھے کہ دیکھو نا جی اللہ کی کوئی نشانی آ جائے، واضح نا، وہ فرشتہ آ جائے، وہ ہم سے بات چیت کرے تو ہمیں تھوڑی تسلی ہو جائے گی نا، دیکھیں جی ہمیں تسلی ہو جائے گی، ہاں تسلی ہو جائے گی، پھر ہم بات کی بات مانیں گے۔ یا پھر ایسا ہے نا کہ چلو آپ ایسا کر لیں، اللہ ہم سے بات خود ہی کر لے، اللہ ہم سے خود ہی بات کر لے، جیسے کہ وہ ایک عام سا آدمی کہے کہ جی میں جو ہے نا وہ آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف سے خود جا کے ملاقات کروں گا، میں خود اس سے بات کرتا ہوں، اپنی بات کی، اور ایسی تو اس میں کچھ بھی نہ ہو۔ تو جو دوسرے بھائی ہیں جو سکیورٹی پر معمور ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ بھئی آپ تو بات کرو، ہمارے ساتھ بات کرو، آپ کی تو اس سے کیا مماثلت ہے، اس کے ساتھ کیا برابری ہے؟ تو یہ کہتے تھے نبی علیہ السلام کی اللہ ہم سے خود بات کر لے، اللہ ہم سے خود بات کر لے تو پھر ہم دیکھ لیں گے، پھر ہم سن لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری جو یہ بات ہے نا کہ او تأتینا آیات، اللہ کی کوئی نشانی ہمارے پاس آ جائے تو دیکھو قد بینا الآیات، اللہ تعالیٰ کی واضح نشانی تمہارے پاس آ چکی ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ کو تو دیکھو، اپنے نفس میں ذرا غور کرو، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارا وجود یہ کیا خود بخود بن گیا؟ ایک غلیظ قطرہ اسے کتنا حسین اور کتنا اعلیٰ ترین انسان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا نظام چل رہا ہے، زمین سے، ہماری زمین سے کروڑوں گنا بڑے سیارے موجود ہیں، کروڑوں گنا، کئی کروڑوں اربوں گنا بڑے سیارے موجود ہیں۔ وہ کہاں ہے؟ اللہ نظام ان کا چلا رہا ہے، اللہ کل لہ قانتون، سب اللہ کے تابعدار ہیں۔ تو جب اتنے بڑے نظام کو اللہ سنبھال سکتا ہے، چلا سکتا ہے، تو یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ یہ سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے، اپنے وقت پر غروب ہو رہا ہے، روزانہ نکل رہا ہے، بلا ناغہ روزانہ روشنی دے رہا ہے، جتنا اللہ اس کو حکم دیتے اتنی وہ روشنی دے رہا ہے، تپش بھی دے رہا ہے، جہاں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں پہ روشنی بھی دے رہا ہے، تپش بھی دے رہا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ جی آج میں احتجاج کرتا ہوں، آج میں نے تنخواہ تھوڑی لبی ہے، تنخواہ میں اضافہ نہیں ہو رہا اس لیے میں احتجاج کرتا ہوں، میں آج نہیں نکلوں گا، یا آج روشنی تھوڑی ہوگی، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوگی، یا تنخواہ جو ہے نا وہ آج روشنی ذرا کم ملے گی، یا تپش کم ہوگی، نہیں، کل لہ قانتون، جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے وہ نظام ہے، چل رہا ہے اللہ کے حکم کے مطابق۔ لفظ یہ اللہ کی نشانی ہے، بینا الآیات، ہم نے اپنی نشانیاں واضح کر دی ہیں، لیکن کیا لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہوں۔ وہی بات جو پہلے اس پارے کی، جو سورت کے شروع کی پہلی جو آیت ھدی للمتقین، یہ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت۔ ہدایت کیا مطلب؟ میں نے وہاں پہ بھی عرض کیا تھا کہ قرآن ہدایت سب کے لیے ہے، ھدی للناس ہے، لیکن ہدایت اس سے حاصل کون کریں گے؟ وہ متقین لوگ، کہ ان سے ان کو ہدایت ملے گی، ان سے رہنمائی حاصل کر سکیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یقین کرنے والی قوم کے لیے ہم نے تو پہلے ہی ان کے کہے بغیر ہی واضح نشانیاں ہم نے بیان کر دی ہیں، بھیج دی ہیں۔ اور پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لوگوں کے دین میں نہ آنے پر اور لوگوں کی دربی پر، ضد پر پریشان ہوتے تھے، روتے تھے، کڑتے تھے، تڑپتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ، یہ نہیں کہ کہیں ان کی باتیں سن کے دیکھو نا، بات مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ ایک بات کر رہا ہے کہ بھئی یہ کام اس طرح ہونا چاہیے، آگے 10 آدمی اس کو کہتے ہیں نہیں یہ اس طرح نہیں، اس طرح ٹھیک ہوگا،
تو پھر یہ بھی ذرا متذبذب ہو جاتا ہے کہ شاید میں بھی اپنی بات میں غلط ہوں، میں بھی اپنی بات میں غلط ہوں، شاید یہ 10 آدمی ٹھیک کر رہے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ دیکھو کہ آپ کہیں دل میں یہ نہ لے آنا کہ اتنے لوگ ہیں اور یہ جو ہے نا میری مخالفت کر رہے ہیں تو کیا بنے گا، رفنا بالحق، آپ حق کے ساتھ ہیں، حق آپ کے ساتھ ہے، آپ حق کو لے کے آئے ہیں۔ اور پھر فرمایا ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ہم نے پھر کیا کام کیا آپ کا، بشیرن، خوشخبری سنانا، جنت کی خوشخبریاں سنانا، جہنم سے ڈرانا لوگوں کو، جہنم کی آگ سے، جہنم کے ہلاکیوں سے ڈرانا، یہ آپ کا کام ہے۔ باقی ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھو گا کہ فلانا آدمی کیوں جہنم میں گیا، فلانا آدمی کیوں جہنم میں گیا۔ اس میں ایک بات سمجھیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوسروں کو دین کی دعوت دینا، دین کی طرف بلانا یہ ضروری ہے، اور اپنی نماز صرف کافی نہیں، اپنے اعمال کافی نہیں، دوسروں کو اگر دین کی دعوت نہ دی اس کے بارے میں پوچھو گی۔ یہاں پر یہ آ رہا ہے ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آپ سے جہنم کے والے لوگوں کے لیے کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ تو بظاہر اس آیت سے تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اپنی نماز پڑھ لو، اپنا نماز روزہ کر لو، یہ تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ باقی جو لوگ اپنے اعمال کی بدعمالی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے ان کے بارے میں تم سے پوچھ نہیں ہوگی۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ یہ میرا کام ہے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ اور فرمایا انا ومن اتبعنی، یہ میرا بھی کام ہے، اور جو میرے تابعداری کریں گے، جو میری اتباع کرنے ہیں، جو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، جو میرے امتی ہیں، وہ بھی یہی کام کریں گے، ان کا بھی یہ ذمہ داری ہے۔ ایک طرف تو یہ حکم ہو رہا ہے، کیا مطلب کہ دوسروں کو بھی دین کی دعوت دینی چاہیے، اگر نہ دو گے تو گویا مکمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ایک فرما رہے ہیں کہ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، جہنم والوں سے آپ کے بارے میں، جہنم والوں کے بارے میں آپ سے پوچھنی ہوگی۔ تو یہ ذرا متضاد سی باتیں لگتی ہیں جو سمجھنے کی بات ہے۔ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ایک بندے کو دعوت دی، بار بار دعوت دی، اس کے باوجود وہ نہیں مانا، اب آپ سے پوچھنی ہوگی کہ جہنم کیوں گیا۔ ہاں، آپ نے دعوت اگر نہ دی، اس کو دین کی طرف اس کو نہ بلایا، اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہوگا۔ یعنی آپ سے پوچھ اس بات کی نہیں ہوگی کہ فلانا جہنم میں کیوں گیا، اس بات کی ہوگی کہ آپ کمرے سے اٹھ کر خود نماز پڑھنے آئے ہو، خود دین کا یعنی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، خود دین سیکھتے تھے، آپ نے اپنے بھائی کو کیوں نہیں کہا، ترغیب کیوں نہیں دی، اس بات کی پوچھ ہوگی۔ ہاں، اگر اس کے باوجود آپ نے ترغیب دی، محنت کی، اس کے باوجود وہ نہیں مانا، جہنم میں گیا، اس بارے میں آپ سے پوچھنا کیا خیر مسئلہ حل ہو گیا نا، کہ آپ کا کام دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، بھلائی کی بات کرنا ہے، یہ ذمہ داری ہے، لیکن ذمہ داری آپ نے پوری کر دی، اب اس کے باوجود وہ نہیں مانا، اس کے بارے میں آپ سے پوچھ نہیں ہوگی، آپ بری فیما ہوں گے۔ اب پھر فرمایا کہ یہود و نصارہ جو ہے نا، جو کہتے ہیں آج کل بھی مسلمان کہتے ہیں نا ہم ان سے دوستی لگانا چاہتے ہیں، اللہ نے واضح 14 سال پہلے کہہ دیا بلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود و نصارہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ دوسری جگہ بھی آیا ولا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ان کو اپنا دوست مت بناؤ، وہ تو آپ کے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ جب تک کہ آپ ان کے دین کی تابعداری نہیں کر لو گے وہ آپ کے دوست نہیں بنیں گے۔ ان کا مشن یہی ہے کہ وہ آپ اسلام سے ہٹ کر ان کی تابعداری کر لو، تب پھر آپ سے وہ دوستی نبھائیں گے، ادروائز آپ سے دوستی نہیں نبھائیں گے، آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ اور پھر اللہ نے کہہ دیا کہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہدایت ہے، کا ہدایت تو اصل ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور ان ھدی اللہ، ہدایت اللہ کی، هو الہدی، یہی حقیقی ہدایت ہے کہ اللہ رب العزت جس بات کی طرف رہنمائی فرمائے، جس بات کا حکم ارشاد فرمائے، اسی کے اندر انسانوں کی کامیابی ہے، اسی کے ماننے میں خیر ہے، اس کے برخلاف جو چلے گا اس کی ناکامی ہوگی۔ اور پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات موجود، یعنی اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے یا اللہ کی نافرمانی میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہود کی تابعداری کریں گے، لیکن یہ مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ شخصیت کی کوئی جو ہے نا وہ کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی کہ فلانا شخص ہے اس کی شخصیت کی بنیاد پر اس کی قدر و قیمت ہے، نہیں، شخصیت کی بنیاد پر قدر و قیمت نہیں، اعمال کی بنیاد پر قدر و قیمت ہوتی ہے۔
اللہ کے ہاں جو انسان کی قدر، انسان کی جو قیمت بڑھتی ہے، انسان کے ہاں اہمیت ہوتی ہے اللہ کے ہاں انسان کی، وہ اس کے اعمال کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس کے تقوی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہو تم سے۔ تو اللہ کے ہاں جو عزت ہے، قدر و قیمت ہے، اہمیت ہے، وہ اعمال کی ہے، شخصیت کی نہیں ہے۔ کیونکہ آدمی ہے وہ فلانے بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس کے اعمال جیسے کیسے بھی ہوں وہ ٹھیک ہوگا، اس کی اہمیت ہوگی، نہیں، ایسی بات نہیں، اللہ کے ہاں یہ نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ میرے فلانے بڑے بزنس مین کا جو ہے نا وہ بیٹا ہے اس لیے اس کی قدر ہونی چاہیے، یہ فلانے بڑے صاحب کا بیٹا ہے اس لیے اس کی جو ہے نا اس کی قدر ہونی چاہیے۔ دنیا کے اندر تو یہ ہوتا ہے، اللہ کے ہاں یہ چیز نہیں چلتی۔ اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا متقی ہوگا اللہ کے ہاں اتنا صاحب مرتبہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آپ کے پاس علم پہنچ چکا، اس کے باوجود اگر آپ ان کی تابعداری کریں گے مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں ہوگی۔ مفہوم کیا؟ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ ایک انسان، یہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ ایک انسان اگر چاہتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ کی مدد ہو، کیا ہو؟ اللہ کی مدد ہو، اللہ کی مدد اس کا تب آئے گی کہ جب یہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، تب اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی۔ اگر اپنے زندگی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں گزارے گا، اللہ کی مدد اس سے ہٹ جائے گی، اللہ کی مدد اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو یہود کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ انجیل پڑھتے ہیں، انجیل پر عمل کرتے ہیں، حقیقی انجیل پر، تورات پر، زبور پر عمل کرنے والے وہ ہیں جو ان کو حقیقی طور پر پڑھیں اور ان کے اندر جو احکامات ہیں ان احکامات کو مانیں۔ جب جو انسان بھی تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یہود و نصارہ میں سے کوئی بھی ہو، وہ اگر تورات کو حقیقی طور پر پڑھے، انجیل کو حقیقی طور پر پڑھے، زبور کو، تو وہ حقیقت میں ایمان لے آئیں گے۔ اولئک یؤمنون بہ، تلاوت کا حق جب ادا کرتے ہیں تو یہی لوگ ان کو اللہ ایمان نصیب کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ یہ جو اس کی کتابوں کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر احکامات ہیں، ان احکامات کو مانتے ہیں، ان کتابوں کے اندر یہی حکم ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں ان پر ایمان لے آؤ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ پھر اس کی ایمان لاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو قرآن کا انکار کرے گا، جو قرآن کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا، دین کا انکار کرے گا، فَأُولَٰئِكَ ہُمُ الْخَاسِرُونَ، پھر یہ نقصان اٹھانے والے میں سے ہوگا، اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، بل وہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے پاک ہے۔ بل لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بلکہ سب کچھ جو زمین آسمان میں ہے سب اللہ کا ہے۔ قُلْ لَهُ قَانِتُونَ، سب اس کے تابعدار ہیں۔ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، نیا پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب کسی کام کو حکم فرماتا ہے تو بس یہی کہتا ہے کن ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو کچھ نہیں جانتے، ان پڑھ لوگ کہتے ہیں لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، کیوں اللہ ہم سے بات نہیں کرتا یا کوئی نشانی نہیں بھیجتا۔ كذلك، اسی طرح، قال الذين، کہہ چکے وہ لوگ من قبل، جو ان سے پہلے گزرے، من مثل قول، انہی کسی بات، تشابہت قلوبهم، ان کے دل ایک جیسے ہیں۔ قد بینا الآیات، ہم نے اپنی نشانیاں واضح کر دی، بیان کر دی، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین لاتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، حق کے ساتھ سچا دین دے کر بھیجا، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے دوزخ میں رہنے والوں کی بات پوچھ آپ سے نہیں ہوگی، آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، آپ سے کبھی بھی یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے، حتى تتبع ملتهم، جہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی، ان کے دین کی تابعداری کر لیں۔ قل ان هدى الله هو الهدى، آپ ان سے کہہ دیں ہدایت تو وہی ہے جو اللہ بتلائے، جو اللہ بتلائے وہی سیدھا راستہ ہے، جو اللہ بتلائے وہی سیدھا راستہ ہے۔ ولئن اتبعت اهواءهم، اگر بالفرض آپ ان کی تابعداری کریں ان کی خواہشوں کی، بعد الذي جاءك من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم پہنچا، ما لك من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر آپ کا کوئی مددگار، حمایت کرنے والا نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر۔ ومن یکفر بہ، جو کوئی منکر ہوگا اس کا، فاولئک هم الخاسرون، یہی نقصان والے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔
وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ. جزاک اللہ.